الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کے 160 تک ہے، آیت نمبر 56 سے لے کے 160 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے کہا، کافر کیا کہتے ہیں، فرمایا کافروں کی طرح نہیں ہونا، مسلمانوں والے کام کرنے ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، أَوْ كَانُوا غُزًّا، یا جہاد کے لیے نکلے، یا جہاد کے لیے نکلے یا سفر زمین پہ کر رہے ہیں، لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے۔ ایسا نہ کہو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم ایسا نہ کہو، کافر کہتے ہیں ان کو کہنے دو، تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہے۔ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کو قتل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے دلوں میں حسرت ہو جائے، ان کے دلوں میں حسرت ہو۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سفر کرنے میں یا جہاد کرنے میں تو موت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عام چیز ہے بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے نہ کہو کہ اگر جس طرح کافر کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جہاد میں نہ جاتا، اگر وہ بندہ سفر پہ نہ جاتا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو نہ مرتا۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے اپنا عقیدہ مضبوط کرو کہ جب موت آنی ہے آنی ہے، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے، جس ساری دنیا مل جائے کسی ایک بندے کو مارنے کے لیے، اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ساری دنیا بچانے والی ہو اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہو، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اصول اپناؤ۔ ایک تو یہ بات بیان کی جا رہی، دوسری بات اس میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں گھر میں کتا رکھتا تو چور نہ آتے، اگر میں کیمرے لگاتا تو میری چوری نہ ہوتی، کوئی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کو چھوڑ دو، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا تو ویسے ہو جاتا۔ کیوں؟ لو تفتح باب الشیطان، کیونکہ لو جو ہوتا ہے اگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اپنے آپ کو چلاک نہیں سمجھنا، یہ نہ ہی اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی مطلب پریشان ہونا کہ میں یہ کام کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر میرا یہ نقصان ہو گیا ہے، اگر میں اٹھا لیتا تو نقصان نہ ہوتا۔ اب پہلے احتیاط کریں، پوری ہر معاملے میں احتیاط کریں۔ ڈو دا بیسٹ اینڈ ٹیک اے ریسٹ، بیسٹ کام کرو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ آپ نے بیسٹ کام کیا، ہاں جہاں سستی ہو گئی اس کو دور کریں، لیکن کہنا ہی یہ عادت ہی بنا لینا، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ جب ہو گیا کام، نقصان ہو گیا تو کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ کو منظور ہوا وہی۔ فوتگی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہسپتال لے جاتے تو نہ مرتا، نہیں ایسے نہیں کہنا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تمہیں قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، او مُتُّمْ، یا تم مر جاؤ، ویسے ہی اللہ کی راہ میں مر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ شہادت صرف لڑنے میں ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں تمہیں قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے، یا متم، یا تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں، رہو اللہ کی راہ میں، کام کوئی اللہ کا کر رہا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح فرمایا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے شہید مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو اچانک موت آتی ہے جس کی وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں غرق ہو جاتا ہے اور فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن ہو اللہ والا بندہ، اور اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں دن رات، تو اللہ کے فضل و کرم سے فوت بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لمغفرۃ، بخشش ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش
ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. جو جس چیز کے لیے لوگ تودع کرتے ہیں ان سب سے بہتر کیا چیز ہے جی؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش. وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم، اگر تم مار دیے جاؤ، او قتلتم یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہو کے جانا ہے. پریشانی کس چیز کی ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو فوت ہو جائے یا ابھی اگر اور بھی زندگی چاہیے تو لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بالرفیق الاعلی، میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے. رفیق اعلی ساتھی، اعلیٰ ساتھی جو ہے اللہ خلیل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کو خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں نے کس کو خلیل بنانا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نہیں نہ بنایا، دوست تھے لیکن خلیل نہیں بنایا. تو خلیل آپ کے اللہ. ایک عربی کو کہا گیا تجھے قتل کر دیا جائے گا، کہا اس سے اچھی بات کیا ہے، مجھے پریشانی کی بات کیا ہے، مجھے اپنے اللہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے گا. مطلب تم لوگ تو برے ہو، اللہ تو اچھا ہے، اللہ تو پیار کرنے والا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، مر جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. اب اگلی آیت میں کمال کا اصول بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں پہ یہ آیت اثر کرے، اللہ کرے اس آیت کی ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے اس آیت کی گہرائی کو ہم سمجھ سکیں. کمال ہو آپ کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی آسان، انتہائی ریزنیبل، انتہائی با مقصد بن جائے گی اگر اس آیت کو سمجھ آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، سخت غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان سب نے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جانا تھا. کسی نے بھی آپ سے اتنی محبت نہیں کرنی تھی جتنی کر رہے ہیں. اب دیکھیں اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کی پرسنالٹی ہیں. کافروں نے کہا، دشمنوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخص تو کریم ہے، عظیم انسان ہے. کافروں نے کہا، سب لوگوں نے، اللہ نے کہا رحمت العالمین. اللہ تعالیٰ مگر انسانوں میں سب سے سپر ذات جو ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے اعلیٰ و عرفہ ہر اعتبار سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کا یہ حال ہے، فرمایا اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی اللہ نے آپ کو نرم کر دیا، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو ان لوگوں نے آپ سے پیار نہیں کرنا تھا. میرا اور آپ کا کیا بنے گا اگر ہم اپنی زندگی میں نرمی نہیں لے کے آئیں گے؟ ہم سے کوئی پیار کرے گا؟ ہمارے کوئی پاس بیٹھے گا؟ ہماری کوئی بات سنے گا؟ اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹے بیٹیاں، ماں بہن، یقین کریں مائیں چھوڑ دیتی ہیں ایسے بیٹوں کو جو سخت دل ہوتے ہیں، جو سخت باتیں کرتے ہیں. مطلب دیکھیں نا جی کہ مطلب میرا کیا معاملہ ہوگا میں جب اپنے اندر سے سختی ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور سمجھتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں میں سختی کر کے. اسلام نے سختی کی ممانعت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، فرمایا کہ جس شخص کو نرمی عطا کر دی گئی اس کو سب کچھ عطا کر دیا گیا. اور فرمایا جس چیز میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس کو وہ مزین ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اس آیت سے بھی واضح اخلاقیات کے اوپر کہ رہنا کیسے ہے، بچوں میں، بڑوں میں، دوستوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے، انداز کیا اپنانا ہے. اس آیت سے بڑی اور اس آیت سے واضح آیت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اتنی پیاری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا اگر یہ لوگ، آپ پتہ نا آپ لوگوں کو جان قربان کرتے، صحابہ کر ہماری جان قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کب ہوا؟ جب آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں. فاعف عنہم،
ان سے درگزر فرما. نرمی کب کریں گے؟ جب کوئی غلطی کرے گا نا آپ نرمی کریں گے، یعنی نرمی کریں معاف کر دیں. جب آپ مطلب معاف نہیں کریں گے نا تو اس کا مطلب آپ نرمی نہیں کر رہے، سخت دلی کر رہے ہیں. جب وہ غلطی کرتا ہے ان کو معاف کر دو، درگزر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا درس دے رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا نوکر جو ہے وہ اتنی غلطیاں کرتا ہے، کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کہا 100 دفعہ غلطی کرتا، 100 دفعہ معاف فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے تعلیمات اسلام. مسلمان کہنا بڑا آسان ہے عزیزو، اپنے آپ کو مسلمان بنانا تھوڑا مشکل ہے لیکن مزیدار بڑا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کر. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کر. کتنی واضح آیت. ہم اپنی زندگی میں مشورے کو لے کے آئیں. اکثر نقصانات اس لیے ہوتے ہیں ہم مشورے نہیں کرتے، سمجھتے ہم پرفیکٹ ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں. جو بھی کام کرنا ہے کسی سے مشورہ ضرور کریں. یہ ہے مشورہ. دیکھیں کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت تھی کسی کو؟ آپ کو کہا جا رہا ہے مشورہ کیا کریں. اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، مشورہ کر لیا پھر عزم کر لیا تو پھر چونکے چنانچے نہیں کرنا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر توکل کر دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو. مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اگلا بھی یہ نام سن لیں، ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیسٹ کوشش کرنا اور پھر کہنا اے اللہ اب تو نہیں مدد کرنی ہے. جیسے گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میں نے اللہ کے اوپر توکل کیا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پریشان نہ ہو، اگر تمہاری اللہ مدد کرے گا نا تم اللہ کی مدد کے مستحق بن جاتے ہو، تم اللہ کی مدد کرنے والے کام کر لے ہو. فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا. انسان کو زندگی یہ تو خاص پس منظر میں ہے نا آیت، لیکن یہ عام بھی ہے کہ انسان کو پریشانی رہتی ہے، یار میں یہ کام کروں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا، پریشانی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو جس سے اللہ کی مدد آتی ہے تو تم پریشانی کہا ہے کہ پھر فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ چھوڑ دے، اللہ اکبر، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے وہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا، مثلا کوئی بھی ایک ادارہ ہے، اس کا جو سب سے سپیریئر شخص ہے، جو سب سے پاور میں ہے، وہ کسی چیز کو منع کر دیتا ہے تو چھوٹے کسی مینیجر کو جا کے کہنا تو مینیجر جا کے سائن کرے گا اگر اسے پتا چل جائے گا کہ وہ فلانے نے منع کیا ہوا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے جناب آپ کو؟ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے وہ ذات جو آپ کی مدد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے، اب نصیحت کی جا رہی ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر توکل کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.